تو آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. سارے مشکلات کے لیے آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے. انشاءاللہ یہ آپ کے تمام غموم، ہموم، قرضے، پریشانیاں سب اتنا مختصر اور آسان عمل ہے کہ اس کے آپ کو کوئی طاقتور ترین اور مختصر ترین عمل کوئی جو ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. وہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. ایسے مشکلات جو کوئی بھی مشکلات ہو ہمیں تمام گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں. جب ہماری گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو سارے مشکلات ختم ہو جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں جو وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دے دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 10 بار کہو اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے تعریف ہے، یہ میری تعریف کی ہے اس نے. 10 بار جب تم کہو گی اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے میری تعریف کی. ہر بار اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا. 10 بار آپ کہیں، پھر آپ جب کہیں 10 بار سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نے میری تعریف کی، یہ میرے لیے ہے سبحان اللہ. اور اس کے بعد کہو اللہم اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. کتنا آسان وظیفہ ہے، 1 منٹ بھی لگتا ہے، 1-2 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اتنا آسان. اور کس کا سکھایا ہوا ہے یہ وظیفہ، کس کا دیا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک دوسری عورت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے کوئی وظیفہ دے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 بار کہو سبحان اللہ، 10 بار کہو الحمدللہ، 10 بار کہو اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو بھی دعا کرو گے قبول ہو جاتی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو ہمیں سکھایا ہے. تو آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز. آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے یہ مشکلات جو ہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے جو امت کو دے گئے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، کوئی امکان ہی نہیں. ہم جو بات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چیز میں بات میں شک ہو ہی نہیں سکتا. ایک عورت آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا بچہ فوت ہوا جو کہ 2-3 سال کا ہوگا تقریباً. اور اس عمر کے بچے سے انسان انتہائی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ چلنے پھرنے کا، وہ چلتا ہے پھرتا ہے تو بندہ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ کھیلتے ہو کودتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ. تو اس کو بہت بڑا صدمہ پہنچا. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرا بچہ فوت ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ اس کو تو بہت بڑا صدمہ ہو رہا ہے، کیونکہ چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو بڑا ہی غم ہو رہا ہے. چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ اس پر غم مسلط ہے یا خوشی. ہم کہتے ہیں نا بڑے خوش لگ رہے ہو آج، ہم کہتے ہیں جب کوئی غم میں ہوتا ہے، غم میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ اس نے ابھی تک بتایا نہیں ہوتا، لیکن ہم چہرے سے معلوم کر لیتے ہیں یہ پریشان ہے. تو اس نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ بہت غم ہے اس پر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، دکھاؤں آپ کو، دکھاؤں؟ تو اس عورت نے کہا نہیں حضور نہیں دکھاؤ مجھے. چلی گئی، عورتیں آ گئی
ان کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا، اس نے انکار کر دیا، تو کہا یہ تم نے کیا کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کو بتا رہے تھے، فرما رہے تھے کہ آپ کو جنت میں دکھا دوں بچہ، آپ نے انکار کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے انکار کیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں دیکھ لوں جنت میں اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے۔ پھر قیامت تک ہر کوئی کہتا اس عورت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہیں تھا، اس لیے خود دیکھا۔ اس لیے میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات پر مجھے یقین ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بات میں تو ہم جو چیز دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں، فرمان میں کسی قسم کا کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو آپ معمول بنا رکھیں، ایک تو یہ تسبیحات فاطمی، اس کو اپنا لیں، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز سارے کام خود بہت ہوتے رہیں گے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے جو امت کو دے گئے۔ تو آپ جب بھی آپ کو کوئی ضرورت ہو تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اکبر 10 بار اور سبحان اللہ 10 بار، اور پھر اللہم اغفر لی، یعنی توبہ کریں اللہ کے لیے تو انشاءاللہ معاف ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام خزانہ غیب سے انشاءاللہ العزیز قائم فرمائے گا۔ جس چیز کی بھی آپ چاہتے ہیں، جس چیز کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا ٹینشن ختم فرما دے گا۔ آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرے لیے ہے۔ پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 10 بار، آپ 10 بار کہیں گے، اللہ تعالیٰ 10 بار فرمائے گا یہ تو میرے لیے ہے، میری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میں نے آپ کو بخش دیا۔ پھر اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو یہ کہو۔ اور اسی طرح جو دوسرا طریقہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، کہ آپ ایسا کریں، آپ نے سبحان اللہ 10 بار، الحمدللہ 10 بار، اللہ اکبر 10 بار، اور اس کے بعد اپنی دعا اپنے ہاتھ اٹھائیں اور جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی ضرور بھیجا کریں۔ تو جو دعا، جو ذکر و اذکار کے ساتھ درود شریف شامل حال ہو جائے وہ رد ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ رد ہی فرماتے ہو۔ تو آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ سارے مشکلات کے لیے آپ جس مقصد کے لیے کرنا چاہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے، بتایا ہوا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ کے تمام غموم، ہموم، قرضے، پریشانیاں سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ اور اتنا مختصر اور آسان عمل ہے کہ اس کے سوا آپ کو کوئی طاقتور ترین اور مختصر ترین عمل کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ آپ کو کوئی بھی ایسا نہیں عمل ہوگا جو اس سے زیادہ مختصر اور اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔